عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع ہے افسانہ عیدگاہ کا تنقیدی جائزہ۔ منشی پریم چند اردو افسانے کی تاریخ میں اتنے اہم مقام کے مالک ہیں کہ ان کے بغیر اردو افسانہ نگاری کی روایت سے واقفیت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے افسانوں کو تاریخ وار سامنے رکھ کر باقاعدہ اردو افسانے کی تاریخ ترتیب دی جا سکتی ہے۔ وہ نہ صرف اردو افسانے کے بانیوں میں ہیں بلکہ انہوں نے اردو افسانے کو اس مقام تک پہنچایا ہے جو ادبی سفر میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور آج بھی اردو افسانہ ان کی روایت پر چل کر نئی راہوں کا متلاشی ہے۔ ان کی عظمت کا راز اس حقیقت میں پوشیدہ ہے کہ انہوں نے شعوری طور پر ادب کے ذریعے عوام کے مسائل سمجھنے کی کوشش میں انسان دوستی کی طرف قدم بڑھایا۔ پریم چند نے ایک بڑا کارنامہ کہانی کو زمین سے جوڑنے کا انجام دیا۔ انہوں نے اردو افسانے کو مافوق الفطرت عناصر، ناقابل یقین باتوں اور بیکار کی منظر نگاری سے نکال کر حقیقت کی سنگلاخ زمین پر لا کھڑا کیا، جہاں اس کا سامنا رات دن محنت کرتے مزدوروں، زمین کا سینہ چیر کر فصل اگاتے کسانوں، دفاتر میں اپنے کاموں میں مگن کلرکوں اور عام انسانوں سے ہوا۔ ان مسائل کو پریم چند نے بخوبی اپنے افسانوں میں جگہ دی، اور یہ سب اردو افسانے میں پہلی بار پریم چند نے کیا۔ پریم چند کی افسانہ نگاری کا آخری دور فنی اور فکری اعتبار سے خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ دور اگرچہ مختصر ہے لیکن ان کے سماجی و معاشرتی اور فنی نظریوں کے ارتقاء میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ اس دور میں پریم چند ایک بے باک حقیقت نگار کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں، یعنی اب وہ زندگی کو ان روحانی بلندیوں سے نہیں دیکھتے جہاں سے کہ وہ دیکھنے کے عادی تھے، اور مثالیت کا چراغ لے کر قاری کو منزل مقصود کی طرف نہیں لے جاتے بلکہ حقیقت کے دیے کی روشنی میں راہرو کو خود راہ دیکھنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ پریم چند اردو کے پہلے فکشن نگار ہیں جنہوں نے حقیقت نگاری کا استعمال کیا، بلکہ یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ حقیقت نگاری کو پریم چند نے اردو فکشن میں متعارف کرایا، وہ بھی ایسے دور میں جب پریوں اور شہزادوں کے قصے اور مافوق الفطری عناصر اردو کے افسانوی ادب پر چھائے ہوئے تھے۔ اس دور کے اہم افسانوں میں پریم چند نے حقیقت نگاری کا استعمال کرتے ہوئے زندگی کے تلخ حقائق سے ہمیں روشناس کرایا ہے۔ پوس کی رات، دودھ کی قیمت، نئی بیوی، کفن اور عیدگاہ جیسے افسانے پریم چند کی بے باک حقیقت نگاری کی عمدہ مثال ہے۔ خاص طور پر کفن میں جس طرح انہوں نے گھیسو اور مادو کی جو تصویر پیش کی ہے وہ کمال فن کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس میں حقیقت کی ترجمانی نہایت بے رحمی اور صفاقی سے کی گئی ہے۔ مسلسل بھوک، استحصال اور سماجی و معاشرتی جبر انسان سے کس طرح بنیادی انسانی اوصاف تک چھین لیتا ہے، اس کی عکاسی پریم چند نے اس افسانے میں بڑی خوبصورتی سے کی ہے۔ پریم چند کا یہ افسانہ اپنے زمانے میں ہی نہیں آج بھی نہایت اہم اور تلخ خیز سمجھا جاتا ہے، اور اسے اردو کے ترقی پسند ادب میں غربت کے سماجی و نفسیاتی اثرات پر ایک بڑی تخلیقی دستاویز کی حیثیت حاصل ہے۔ کفن کے مقابلے پر پریم چند کے افسانے عیدگاہ کو زیادہ اہم نہیں سمجھا جاتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ افسانہ عیدگاہ اپنی معنویت کے اعتبار سے کہیں زیادہ بڑا افسانہ ہے۔ عیدگاہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں تخلیق کا وفور پریم چند کے مارکسزم اور ان کی ترقی پسندی کو اس طرح فلانگ گیا ہے کہ افسانے میں مابعد طبیعیات در آئی ہے، اور اس میں ایک ماورائی جہت پیدا ہو گئی ہے۔ دوسری جانب عیدگاہ میں غربت کا اثر الٹ کر رہ گیا ہے۔ عام طور پر پریم چند کے افسانوں میں غربت انسانوں کو بے حس اور کند ذہن بناتی ہے،
مگر عیدگاہ میں غربت نے افسانے کے مرکزی کردار کو انتہائی ذہین، خوددار اور ذمہ دار بنا دیا ہے۔ افسانہ عیدگاہ حامد، اس کی نانی امینہ اور حامد کے چند دوستوں کی کہانی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ حامد ایک گاؤں میں اپنی غریب دادی امینہ کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ عید آ گئی ہے اور امینہ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ حامد کے لیے کپڑا بنا سکے اور جوتے خرید سکے۔ حامد عیدگاہ جانے کی ضد کرتا ہے تو وہ اسے عیدی کے طور پر 3 پیسے دیتی ہے۔ حامد کے تمام دوستوں کے پاس عیدی کے کافی پیسے ہیں۔ حامد اور اس کے ساتھی عیدگاہ ہنستے کھیلتے اور بعض اوقات گرد و پیش پر طنز یا تبصرہ کرتے ہوئے عیدگاہ پہنچتے ہیں۔ عیدگاہ ایک پرشکوہ، پر احترام اور رعب انگیز نظارہ پیش کرتا ہے، جس سے سب کے دلوں پر وجدانی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اسی وجدانی اور روحانی فضا میں نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ نماز عید کے بعد لوگ بازار کا رخ کرتے ہیں۔ حامد اپنے دوستوں کے ساتھ عیدگاہ کے بازار میں پہنچتا ہے تو وہاں کھلونے اور کھانے پینے کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہر بچہ اپنے پسند کا کھلونا خریدتا ہے، لیکن حامد نہ چاہتے ہوئے بھی کھلونوں کی مذمت کرتا ہے۔ سب بچے کچھ نہ کچھ کھانے پینے لگتے ہیں۔ حامد کا دل بھی کچھ نہ کچھ کھانے کو چاہتا ہے، مگر اس کے پاس صرف 3 پیسے ہیں۔ اس کی یہ محرومی اسے ترجیحات قائم کرنے پر مائل کرتی ہے۔ وہ خود کو سمجھاتا ہے کہ فلاں چیز سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور فلاں شے کھانے سے چٹور پن کی عادت پڑ جاتی ہے۔ حامد کو بچے کیا بڑے بھی جھولا جھلانے کی پیشکش کرتے ہیں، مگر وہ سوچتا ہے کہ میں کسی کا احسان کیوں لوں۔ حامد کے دوست کھلونے خریدنے لگتے ہیں۔ حامد کا دل بھی کھلونے خریدنے کو چاہتا ہے، مگر اچانک اسے خیال آتا ہے کہ اس کی دادی امینہ کے پاس دست پناہ یعنی چمٹا نہیں ہے۔ وہ چولہے پر روٹیاں پکاتی ہیں تو ان کا ہاتھ جل جاتا ہے۔ چنانچہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کھلونے نہیں خریدے گا بلکہ چمٹا خریدے گا، اور وہ بالآخر چمٹا خرید لیتا ہے۔ وہ چمٹا خرید کر اپنے دوستوں کے پاس پہنچا تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے کہ حامد نے کھلونے کے بجائے چمٹا خریدا ہے۔ مگر حامد نے چمٹے کی تعریف میں ایسی تقریریں کیں اور ایسی تعویلیں پیش کیں کہ چمٹا دیکھتے ہی دیکھتے ایک معمولی چیز سے دنیا کی سب سے کارآمد اور بیش قیمت شے بن گئی، اور تمام بچوں کے کھلونے چمٹے کے سامنے حقیر نظر آنے لگے۔ حامد چمٹا لے کر گھر پہنچا تو امینہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے 4 سالہ پوتے نے کیسی نفس کشی کی ہے اور اسے اپنی دادی سے کیسی محبت ہے۔ فرط محبت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ دامن پھیلا کر حامد کو دعائیں دیتی ہے۔ عید کا بظاہر ایک 4 سال کے بچے اور ایک معمولی سے دست پناہ کی کہانی معلوم ہوتی ہے، لیکن در حقیقت اس کہانی کی بنت میں بدلتے سماجی شعور، تجسس اور مضبوط قوت ارادی کی سوچ کار فرما ہے۔ اس میں گاؤں کا 4 سالہ بچہ حامد اور شہر سے خریدا جانے والا دست پناہ 2 بڑی علامتیں ہیں۔ حامد اگر نوزائید شعور، تجسس اور معصومیت کی علامت ہے تو دست پناہ قوت ارادی اور تحفظ کی علامت ہے۔ گاؤں سے شہر کی عیدگاہ تک حامد کی نظر شعوری اور غیر شعوری طور پر جن چیزوں پر پڑتی ہے ان کا تعلق کہیں نہ کہیں دیہی معاشرے کی غربت، استحصال اور تشدد سے ہے، اور جن کے بارے میں حامد اور اس کے دوستوں کی گفتگو صرف تجسس، اظہار خیال اور تبصرے تک ہی محدود نہیں رہتی ہے، بلکہ اس میں کہیں کہیں طنز و تنقید کی ہلکی چاشنی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے معصومانہ لیکن سوالیہ انداز میں سماجی نظام پر طنز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اقتباس: ابا جان کیوں بدحواس گاؤں کے مہاجن چودھری قاسم علی کے گھر دوڑے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس
کیوں اس قدر دولت ہے اور کیوں وہ قرب و جوار کے مواضعات کے مہاجن ہیں، اقتباس ختم، وغیرہ۔ عیدگاہ کے راستے میں سماج کے بڑے اور اہم ادارے آتے ہیں، بچے ان کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ تبصرہ کرتے ہیں، مثلاً عدالت، اسکول، کلب گھر، پولیس لائن وغیرہ۔ انہیں یہ دیکھ کر بھی تعجب ہوتا ہے کہ حلوائیوں کی دکانیں منو مٹھائیوں سے سجی ہوئی ہیں، لیکن انہیں خریدتا کون ہے؟ کیا رات کو جنات آ کر یہ مٹھائیاں خرید کر لے جاتے ہیں؟ غربت کی اس نفسیات کے ساتھ ساتھ پریم چند نے تحفظ کے ان اداروں کے بارے میں عام سماجی تصورات کو بھی شامل کر دیا ہے جو ہمیشہ ہی دیہی معاشرے کے لیے خوف و دہشت کا سبب رہے ہیں۔ پولیس لائن کے بارے میں بچوں کا یہ تبصرہ بھی اسی سماجی تصور کا نتیجہ ہے۔ اقتباس: نوری نے تصحیح کی، یہاں پولیس والے پہرا دیتے ہیں، جب ہی تو تمہیں بہت خبر ہے۔ اجی حضرت، یہ لوگ چوریاں کراتے ہیں، شہر کے جتنے چور ڈاکو ہیں سب ان سے ملے رہتے ہیں، رات کو یہ سب ایک محلہ میں چوروں سے کہتے ہیں کہ چوری کرو، اور دوسرے محلے میں پکارتے ہیں جاگتے رہو۔ میرے ماموں صاحب ایک تھانہ میں سپاہی ہیں، 20 روپیہ مہینہ پاتے ہیں، لیکن تھیلیاں بھر بھر گھر پہنچتے ہیں۔ میں نے ایک بار پوچھا تھا، ماموں اتنے روپے کہاں سے لاتے ہیں؟ ہنس کر کہنے لگے، بیٹا اللہ دیتا ہے۔ خود ہی بعد میں کہا کہ ہم لوگ چاہیں تو ایک دن میں لاکھوں مال لائیں، ہم تو اتنا ہی لیتے ہیں جس میں اپنی بدنامی نہ ہو اور نوکری بھی بنی رہے۔ اقتباس ختم۔ بچوں کے پرتجسس ذہن و نظر کے ساتھ شہری زندگی کے بارے میں یہ تبصرہ و طنز آخر اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، بلکہ ان دونوں معاشروں کے فرق اور تضاد کو آنکھیں خود دیکھ لیتی ہیں۔ اقتباس: بستی گھنی ہونے لگی، عیدگاہ جانے والوں کے مجمع نظر آنے لگے، ایک سے ایک زرق برق پوشاک پہنے ہوئے، کوئی تانگے پر سوار، کوئی موٹر پر چلتے تھے تو کپڑوں سے عطر کی خوشبو اڑتی تھی۔ دہقانوں کی مختصر سی ٹولی اپنی بے سر و سامانی سے بے حس، اپنی خستہ حالی میں مگن، صابر و شاکر چلی جاتی تھی، جس چیز کی طرف تاکتے رہ جاتے، اور پیچھے سے بار بار ہارن کی آواز ہونے پر بھی خبر نہ ہوتی تھی۔ محسن تو موٹر کے نیچے جاتے جاتے بچا۔ اقتباس ختم۔ پریم چند نے اس افسانے میں منظر کشی کو خارجی تضاد تک ہی محدود نہیں رکھا ہے، بلکہ اس کے ذریعے انسانی سماج کے باطن میں جھانکنے کی کوشش کی ہے، جہاں تمام انسانی روحیں ایک جیسی نظر آتی ہیں، اور سچی روحانیت کے رشتے میں منسلک ہو کر انسان کس طرح خارجی دنیا کے تضادات، تفریق اور طبقاتی حیثیت سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ پریم چند کو روحوں میں مساوات اور اخوت کا منظر عیدگاہ میں نظر آتا ہے، جہاں مذہب اپنی مثبت انسانی اقدار و اخلاق کے ساتھ اس طرح جلوہ گر ہے۔ اقتباس: وہ عیدگاہ نظر آئی، جماعت شروع ہو گئی ہے اور نمازیوں کی قطاریں ایک کے پیچھے دوسری خدا جانے کہاں تک چلی گئی ہیں۔ کئی قطاریں کھڑی ہیں، جو آتے ہیں پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، یہاں کوئی رتبہ اور عہدہ نہیں دیکھتا، اسلام کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ دہقانوں نے بھی وضو کیا اور جماعت میں شامل ہو گئے، کتنی باقاعدہ منظم جماعت ہے، لاکھوں آدمی ایک ساتھ جھکتے ہیں، ایک ساتھ دوزانوں بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ عمل بار بار ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے گویا بجلی کی لاکھوں بتیاں ایک ساتھ روشن ہو جائیں اور ایک ساتھ بجھ جائیں۔ کتنا پر احترام، رعب انگیز نظارہ ہے، جس کی ہم آہنگی اور وسعت لاتعداد دلوں پر ایک وجدانی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، گویا اخوت کا ایک رشتہ ان تمام روحوں کو منسلک کیے ہوئے ہے۔ اقتباس ختم۔ پریم چند نے عیدگاہ اور اس میں ہونے والی نماز کی جو منظر کشی کی ہے،
اس کی روحانی اور ماورائی جہت اور معنویت واضح ہے، جس کی طرف ابتدا میں اشارہ کیا گیا تھا۔ اس منظر میں عیدگاہ اور نماز کو روحانیت کی علامت بنا دیا گیا ہے۔ پریم چند کے فلسفہ حیات میں اصل مساوات معاشی مساوات تھی، مگر انہوں نے اس منظر میں جو مساوات دکھائی ہے وہ اپنی اصل میں روحانی مساوات ہے۔ پریم چند نے نمازیوں کو بجلی کی بتیوں سے تشبیہ دی ہے اور روشنی روحانیت کی علامت ہے۔ پریم چند کے بقول نماز کا منظر دلوں پر وجدانی کیفیت طاری کرتا ہے اور وجدانی کیفیت ماورائیت کا استعارہ ہے۔ پریم چند نے عیدگاہ میں غربت اور محرومی کو جس طرح افسانے کے مرکزی کردار کی طاقت اور ذہانت بنایا ہے اور اس کے نتیجے میں حامد کا دست پناہ جس طرح ہیرو بنتا ہے، اس کا بیان بھی کم اہم اور کم معنی خیز نہیں۔ حامد دست پناہ خرید کر دوستوں کے پاس لوٹتا ہے۔ اقتباس: محسن نے ہنستے ہوئے کہا، یہ دست پناہ لایا ہے، احمق کیا کرے گا؟ حامد نے دست پناہ کو زمین پر پٹک کر کہا، ذرا اپنا بھیشتی زمین پر گرا دو، ساری پسلیاں چور چور ہو جائیں گی۔ محمود: تو یہ دست پناہ کوئی کھلونا ہے؟ حامد: کھلونا کیوں نہیں ہے؟ ابھی کندھے پر رکھا بندوق ہو گیا، ہاتھوں میں لیا فقیر کا چمٹا ہو گیا، چاہوں تو اسے تمہاری ناک پکڑ لوں، ایک چمٹا دوں تو تم لوگوں کے سارے کھلونوں کی جان نکل جائے۔ تمہارے کھلونے کتنا ہی زور لگائیں اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے، میرا بہادر شیر ہے دست پناہ۔ اس طرح کے مکالموں کا نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑی ہی دیر میں تمام بچے حامد کے چمٹے کو اس طرح دیکھنے لگے جیسے وہ سچ میں کوئی بہادر شیر ہو۔ حامد کے تمام دوستوں نے ایک ایک کر کے چمٹے کو ہاتھ میں لیا اور اپنے کھلونے حامد کو دکھائے، حالانکہ اس سے پہلے وہ حامد کو اپنے کھلونے دکھانے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو پریم چند نے ایک بے جان چمٹے کو افسانے کا جیتا جاگتا انسانی کردار بنا دیا ہے، جو حامد کے مضبوط قوت ارادی، ضبط نفس، ذہانت اور خود اعتمادی کی علامت بن جاتا ہے۔ اس طرح یہ افسانہ نہ صرف کفن اور اس دور کے دوسرے افسانوں کے مقابلے میں زیادہ اہم اور معنی خیز ہے، بلکہ پریم چند کے بدلتے سماجی و معاشرتی نظریات کا بھی غماز ہے۔ عیدگاہ کو انقلاب کا نقیب اور پریم چند کے فکر و فن کی عظمت کی دلیل قرار دیتے ہوئے ڈاکٹر عظیم الشان صدیقی لکھتے ہیں، اقتباس: یہ افسانہ لوہے کی قوت، کھلونے کی شکست و ریخت، حامد کا ضبط نفس، ذہانت اور افادیت پسندی تک ہی محدود نہیں رہ جاتا ہے، بلکہ اس میں حامد کے وہ سنہرے خواب بھی شامل ہیں۔ جب اس کے پاس بہت سے روپے ہوں گے تو وہ ایک ٹوکری کھلونے اور مٹھائیاں ہر بچے کو دے گا، تاکہ اس کی طرح کوئی روح ترس کر ہی نہ رہ جائے۔ اس میں بوڑھی آتما امینہ کی وہ دعائیں بھی شامل ہیں جو اپنے نجات دہندہ پر سب کچھ نثار کر سکتی ہے۔ اس میں مستقبل کے وہ خواب بھی پوشیدہ ہیں جب لوہے کی قوت دیہی معاشرے کے ہاتھ میں ہوگی اور ان مزدوروں اور کسانوں کا اتحاد اتنی بڑی طاقت بن جائے گا کہ ہر طرف سیاسی، سماجی اور معاشی مساوات اور اخوت کا بول بالا ہوگا۔ اس طرح عیدگاہ نہ صرف انقلاب کا نقیب بن گیا ہے، بلکہ پریم چند کے فکر و فن کی عظمت کی دلیل بھی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید ہے آپ اس لیکچر سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ خدا حافظ۔